ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج بھی امریکہ کی ایک بدترین جیل FMC کارزویل میں ہے۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور 86 سال قید کی سزا سنائی گئی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ تیار کیا تھا جس سے امریکہ خوفزدہ تھا؟ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور جس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ جلد رہا ہو جائیں گی، اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کی بات کریں تو وہ ایک سادہ سا مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت رجحان تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت عقل مند اور ذہین تھیں۔ ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تقاریر کے مقابلوں میں اکثر مرحوم عامر لیاقت بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ لڑکوں میں عامر لیاقت انعام جیتتے اور لڑکیوں میں عافیہ صدیقی۔ اگر کبھی سب کا ایک ساتھ مقابلہ ہوتا تو عامر لیاقت کہتے کہ وہ دوسری تیسری پوزیشن کے لیے محنت کرتے ہیں، کیونکہ پہلی پوزیشن تو عافیہ کی ہی ہوگی۔ ڈاکٹر عافیہ کے خاندان میں ویسے تو لڑکیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی، لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلی گئی۔ اس کے بعد انہیں MIT، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی آفر ملی۔ وہاں سے انہوں نے بیالوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران عافیہ صدیقی نے ایک ایسی ریسرچ بھی کی تھی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکے تھے۔ اس ریسرچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی بہت طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے امریکی اداروں کو اس بات کی خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایک بہت ہی اہم ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوششیں شروع کر دی۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اندازہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نہایت ذہین خاتون تھیں۔ انہوں نے یہ ذہانت بہترین طریقے سے استعمال کی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا پلان تیار کر رکھا تھا کہ جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیمی اداروں میں کچھ ایسی تقاریر بھی کی جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ کس طرح وہ بچپن سے ہی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ ان کا پلان تھا کہ بچے قرآن پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی قرآن کے ذریعے ہی حاصل کریں۔ وہ بزنس کے اصول قرآن سے سیکھیں گے۔ انہیں طب قرآن کے ذریعے سکھایا جائے گا۔ ایک ملک کو چلانے کے اصول قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سکھائے جائیں گے۔ ناظرین، 1995 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی امجد خان سے ہو گئی اور 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ ان کے گھر ان سے ملنے گئی تو عافیہ کے چہرے پر زخم تھے، انہیں سٹیچز کی ضرورت تھی۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے شوہر سے اس بات کا سوال کیا تو انہوں نے بھی اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے احمد اور سلیمان اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی، جس کے بعد ان کے سابق شوہر عافیہ پر الزام لگاتے رہے کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کو مکمل کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کو دے دی۔ یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے سابق شوہر کے لگائے گئے الزامات مکمل جھوٹ تھے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد امریکہ کی طرف سے کی گئی سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئیں۔ 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں ڈاکٹر عافیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہوئی۔ وہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھی، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے ان چاروں کو روکا اور ٹیکسی سے نکال لیا۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ سب غائب رہے۔
2008 में अमेरिकी इदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया के घर वालों से राब्ता किया गया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद को डॉक्टर आफिया के घर वालों के हवाले कर दिया गया। इसके बाद से वो अपनी खाला डॉक्टर फौजिया और अपनी नानी के साथ रहता है। इसके बाद 2010 में डीएनए टेस्ट के बाद डॉक्टर आफिया की बेटी मरियम को डॉक्टर फौजिया के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में बगराम डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। 2006 में मुअज्जम बेग की किताब एनिमी कॉम्बेटेंट के नाम से आई। मुअज्जम बेग बगराम और ग्वांतानामो जेल में कैदी रह चुके थे। उन्होंने अपनी किताब में यह जिक्र किया कि बगराम जेल में इन्हें एक औरत की इंतहाई दर्दनाक चीखें सुनाई देती थी। वहां एक औरत कैदी नंबर 605 और द ग्रे लेडी ऑफ बगराम के नाम से मशहूर हो गई थी। कुछ लोगों ने यह ख्याल किया कि हो सकता है कि वो डॉक्टर आफिया ही हो, लेकिन ये बात यकीन के साथ नहीं कही जा सकती थी। 2008 में डॉक्टर आफिया को कैद से रिहा किया गया और इनके पास एक बच्चे को लेकर गए जिसके बारे में कहा कि यह आपका बेटा अहमद है। वहां से आफिया और इसके बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। यहां से कहानी के दो रुख शुरू होते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से कहानी का यह रुख सुनाया जाता है कि डॉक्टर आफिया को उसके बच्चे के साथ गवर्नर हाउस की तरफ जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गवर्नर हाउस की तरफ जाने की बजाय मस्जिद की तरफ गई और कमजोरी की वजह से गिर गई। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से यह बयान दिया जाता है कि इनके फौजियों के पास यह खबर थी कि एक दहशतगर्द औरत आएगी जो देखने में बहुत कमजोर लगेगी लेकिन बहुत खतरनाक है। इसके साथ एक बच्चा भी होगा। हुक्म दिया गया था कि जैसे ही उस औरत को देखो फौरन उसे कत्ल कर दो। तो उन्होंने इनको देखते ही शूट कर दिया और कत्ल कर दिया गया। ये एक झूठी खबर थी जो यकीनन इनके घर वालों और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत तकलीफ दे रही। डॉक्टर आफिया पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने अमेरिका के फौजी अफसरों पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की है, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आफिया इतनी कमजोर हालत में थी कि मस्जिद की दीवार के करीब गिर गई थी। दोस्तों, सवाल यह है कि इस हालत में इन्होंने फौजी अफसरों पर हमला कैसे किया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा और झूठा इल्जाम था जो डॉक्टर आफिया पर लगाया गया था। 2010 में अमेरिकी अदालत में समाअत हुई और डॉक्टर आफिया को कोर्ट में पेश किया गया। उनके दांत टूटे हुए थे, बाजुओं पर जख्म थे और जंजीरों में जकड़ा गया था। वहां इनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें डॉक्टर आफिया से मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई। इस पेशी के दौरान तमाम सबूत डॉक्टर आफिया के हक में थे। मेडिकल रिपोर्ट्स गवाह थीं कि इन पर किस कदर तशद्दुद किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर आफिया को 86 साल की कैद की सजा सुना दी गई। आज डॉक्टर आफिया अमेरिका की FMC कॉर्सवेल जेल में है, जिसे जहन्नुम के गढ़ से तशबीह दी जाती है। ये जेल बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। वहां इन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज्यादती और हर तरह का जुल्म किया जाता है। इनके लिए भेजे गए खत भी वापस कर दिए जाते हैं। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए मुसलसल कोशिश करती रही। हाल ही में डॉक्टर फौजिया और सेंटर मुश्ताक अहमद डॉक्टर आफिया से मुलाकात के लिए अमेरिका रवाना हुए। डॉक्टर आफिया के अगवा के 20 साल बाद इनकी बहन इनसे मिलने गई तो इनसे हाथ मिलाने और गले मिलने की इजाजत भी नहीं थी। कमरे के एक हिस्से में कौम की बेटी डॉक्टर आफिया थी और दूसरी तरफ डॉक्टर फौजिया, सेंटर मुश्ताक अहमद और इनके वकील। दरमियान में शीशे की दीवार थी। अल्लाह ताला डॉक्टर आफिया की रिहाई और वतन वापसी के लिए की जाने वाली कोशिशों को कामयाब करे और हमें अपने अजीम लोगों की कदर करने वाला बना दे। आमीन।